بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ پیج نمبر 444 444۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ علی سفرن سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر دیتا جب تک کوئی متعدد بہ مقدار قیام نہ ہو۔ اور اسی متعدد بہ قیام کی مدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی کہ بندہ کم از کم 15 دن ہیں۔ بیان ثابت ہوئی کہ 15 دن ہیں۔ جو شخص کسی ایک مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ علی سفرن نہیں کہلاتا، اس لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں۔ مسئلہ اسی سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام کی نیت ایک جگہ نہیں بلکہ متفرق مقامات، شہروں اور بستیوں میں کرے تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہ کر رخصت سفر کا مستحق رہے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ۔ انشاءاللہ روزے کی قضا یہ ہمارا تیسرا ویلاگ ہوگا، جو ہم انشاءاللہ آنے والے ویلاگ نمبر 3 میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، خوشخبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی۔ آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔